اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في فضل التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، ہمارے وقار دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع توبہ کی فضیلت، قسط نمبر 3۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ التحریم آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمائے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اپنے رب کی بارگاہ میں بتقاضۂ بشریت اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو اللہ کریم تمہیں معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ توبوا الی اللہ، اللہ کی جناب میں کیا کرو؟ توبہ کرو۔ اور توبہ بھی توبۃ نصوحا، خالص توبہ، پکی توبہ، پختہ اور مضبوط توبہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما توبۃ نصوحا کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے ندامت، جو غلطی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، جس پر ہم توبہ کر رہے ہیں، جو گناہ سرزد ہو گیا، اپنے دل اور ضمیر میں اس پر
ندامت یعنی شرمندگی، اور زبان سے استغفار کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، مستقبل آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینے کو توبۃ نصوح کہتے ہیں۔ توبۃ، جیسے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی ضمناً اس آیت پر کلام ہوا تھا کہ یہاں تک بھی علماء نے فرمایا ہے جیسے آپ کسی جانور کے تھنوں میں سے دودھ نکال لیتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ دوبارہ دودھ کو تھنوں میں بھیجنا یہ بہت مشکل کام ہے عام بندے کے لیے، تو فرمایا بس ایسے ہی ہے، جب کسی گناہ سے توبہ کرو تو اتنی پکی ہو جیسے دودھ نکال لیا تو اب واپس تم نہیں داخل کر سکتے، تو گناہ سے جب توبہ ہو گئی تو بس پھر توبہ ہی ہو گئی۔ بس پھر بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر ہو یا بنی اسرائیل، یا بنی، یا مطلق بنی اسرائیل کا ذکر ہو تو اس سے مراد جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتی ہے، کیونکہ اسرائیل آپ کا لقب ہے، اور بنی اولاد کو کہتے ہیں، نسل کو کہتے ہیں، ذریت کو کہتے ہیں۔ تو پھر جب بنی اسرائیل کسی بھی جگہ عربی میں استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ اولاد یعقوب علیہ السلام۔ اب بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس کے سامنے اس کے وزراء میں سے کسی نے اس زمانے کے ایک عابد زاہد، عابد اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، ہر وقت ریاضات و مجاہدات و عبادات میں لگا رہنے والا، اس کا ذکر کیا کہ وہ بہت بڑا متقی شخص ہے، بہت پرہیزگار شخص ہے، نہایت ہی اعلیٰ درجے کا عبادت گزار ہے۔ تو اس زمانے کے کیونکہ جو بادشاہ تھے ان کو نیک لوگوں سے محبت ہوتی تھی، نیک لوگوں سے الفت ہوتی تھی۔ ہمارے زمانے کے بادشاہوں والی حالت نہیں تھی جو اس وقت کی حالات ہے۔ اس نے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا اس کو میرے دربار میں لے آؤ، اس کو میرے دربار میں لے آؤ۔ جب عابد بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچتا ہے، اگلے جملے سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ نیک لوگوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے جو اب جملے آ رہے ہیں۔ وقت کا فرما روا، وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ اس اللہ کے نیک بندے سے درخواست کر رہا تھا کہ آپ میرے پاس ہی رہیں، میں آپ کے سارے معاملات طے کروں گا، اخراجات ہے، رہائش ہے، یہ آپ میرے پاس رہیں، بس میری خواہش ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ زمانے کا، وقت کا بادشاہ ہے۔ آج کے جو نیکوکار ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، 2-4 ٹکے والوں کو یہ جھک کے سلام کرنے والے نیکوکار، کوئی چھوٹا سا منصب ہے تو اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ بندہ نیکوکار نہیں ہے، جو دنیا کی دولت والوں کے سامنے جھکتا ہے وہ نیکوکار نہیں ہے۔ جو دنیا داروں کے سامنے اب جھکنے کی وجہ بھی تو ان کا مال، ان کا منصب اور ان پہ جناب والا عہدہ ہے، اور تو کچھ نہیں۔ جو ہم دیکھتے ہیں غریبوں کو سلام نہیں پورے ہاتھ سے دیتے، غریبوں کو سلام کرنا تو یہ حالت ہوتی، اور کوئی تو یوں 2 انگلیوں سے سلام دے رہے ہیں، اور وہ دولت مند کو جناب والا جھکا ہوا ہے۔ تو کچھ تو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کہ سلام مسلمان کو نہیں ہو رہا، بلکہ اس شخص کی دولت کو سلام ہو رہا، اس شخص کے عہدے کو سلام ہو رہا، اس شخص کے اعلیٰ درجے کے منصب پہ فیض ہونے کو سلام ہو رہا۔
اور ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ وقت کے غوث آ رہے ہیں، جو دنیا داروں کے پیچھے، جو دنیا داروں کو سجدے کرتے ہیں، جو دنیا داروں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ وقت کے غوث ہیں۔ اور خدا کا نام لو یار، غوث تو امیر لوگوں کے تحائف بھی قبول نہیں کرتے۔ تم تو اور باتیں کرتے ہو جی امیروں کو جھکنے والے زمانے کے غوث آ رہے ہیں۔ نیکوکار بندہ اپنے رب کے سوا کسی کو نہیں جھکتا، سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کے سوا کسی سے بھیک بھی نہیں مانگتا وہ، یہ اس کی خصلت میں شامل ہوتا ہے۔ جو ہر بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا ہے اس کو ہم کیا کہیں؟ سوائے بھیکاری کے، سوائے اللہ اور اس کے رسول کو خودداری والی زندگی پسند ہے کہ تم کسی پہ بوجھ نہ بنو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنی مدد آپ اپنی زندگی بسر کرو، اپنی مدد آپ اپنی۔ یہ ہمارے زمانے کو نیکوکار، اور ادھر کا نیکوکار ہم کنتم خیر امہ والے ہیں، وہ اس امت کا فرد بھی نہیں ہے، ہم سب سے بہترین امت کے لوگ ہیں۔ ان کو چھوٹا سا کوئی عہدیدار بولا ہے تو سر کے بل جاتے ہیں، اور اگر وہ کہہ دے جناب آپ کی رہائش کا بندوبست ہمارے ہاں، یہ تو کہیں گے جی آپ کے ساتھ پشتوں کو ہم دعائیں دیتے رہیں۔ ان کی حالت یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے دنیا داروں کے پجاریوں کی۔ اور وہ عابد جب پہنچا بادشاہ وقت کے دربار میں، اور بادشاہ کو ایک بہت بڑا اختیار ہوتا تھا اس زمانے میں، بہت بڑا اختیار ہوتا تھا۔ اس نے کہا جی آپ ہمارے محل میں رہائش اختیار کریں، آپ کے سارے معاملات میں ادا کروں گا، کیونکہ آپ بہت بڑے پرہیزگار ہیں، کیونکہ آپ بہت بڑے، قربان جاؤں اس بندے کی خودداری ہے۔ اس نے بادشاہ وقت کو کہا ایک سوال ہے، اب اس کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ میں پھر سوچ کے بتاؤں گا۔ کہنے لگا جی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ اس نے کہا اگر آپ اپنے محل میں کبھی کسی وقت مجھے آپ اپنی کسی نوکرانی کے ساتھ، اپنی کسی لونڈی کے ساتھ مجھے کوئی ایسی ویسے معاملات میں دیکھ لیں تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ نیک لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، بادشاہوں کی جوتیاں اٹھاتے نہیں ہیں، وہ دنیا داروں کے سامنے وہ جھکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ مجبور کریں تو وہ ایسے ایسے سوالات اور مثالیں قائم کرتے ہیں کہ بادشاہ وقت بھی لاجواب رہ جاتے ہیں۔ کہا بتاؤ ہے تو جو کہتے تو میرے محل میں رہے، میں تیرے سارے معاملات میں دیکھوں گا، اگر تو کسی دن مجھے دیکھے اپنے محل میں ایسا کام کرتے ہوئے، میں اس کی مزید تفہیم عرض کر دوں کہ جو تیری نافرمانی میں شمار ہوتا ہو، جو تیری، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ممکن ہے، تو بتا پھر تو میرے ساتھ کرے گا کیا؟ ابھی تو کہہ رہا ہے نا کہ آپ میرے محل میں رہیں، آپ کے سارے معاملات میرے ذمے ہیں، تو اس وقت کیا کہے گا؟ بادشاہ غضبناک ہو گئے، حالانکہ اس نے تو سوال ہی کیا، اس نے کوئی بادشاہ وقت کی نافرمانی کی بھی، مثال دے کے پوچھ رہا ہے اگر مجھ سے آپ کی کوئی نافرمانی ہو جائے، آپ کے محل میں رہتے ہو، جس کے آپ مجازی طور پہ مالک ہیں، حقیقی مالک بھی آپ نہیں ہیں، تو آپ میرے ساتھ سلوک، بادشاہ وقت غضبناک او سرخ غصے کی وجہ سے، اور اس کو کہنے لگا اے فاجر و فاسق، وہی جو اب تک اس کے نگاہ میں بڑا نیکوکار پرہیزگار متقی، اور حقیقت ہے کہ وہ شخص نیکوکار پرہیزگار متقی تھا، یہ حقیقت ہے۔ تو بادشاہ وقت غضبناک ہو گیا، اے فاسق و فاجر، تیری کیا جرأت ہے میرے محل میں رہتے ہوئے میری نافرمانی کرے؟ میرے محل میں رہتے ہوئے میری نافرمانی کرے، تیری جرأت کیا؟ آپ نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ذرا غور سے سننا، آپ فرما رہے تھے نا کہ میں آپ کے پاس رہوں، میں نے تو فقط مثال دی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو آپ کی نافرمانی میں شمار ہوتا ہو، شاہی دربار کے ادب کے خلاف ہو،
تو آپ تو ابھی سے ہی لال پیلے ہو گئے، غصے سے غضبناک ہو گئے، اور مجھے فاسق و فاجر کے بھتوے بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ ہو جائے گی پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ابھی تو مثال ہی دی ہے، ابھی تو مثال ہی دی ہے۔ کہا تجھے پتہ ہے جس کی عبادت میں کرتا ہوں وہ کتنا غفور رحیم ہے، تو مجھے رکھتا ہے اپنے پاس۔ اپنا پہلے مقام دیکھ، اپنی حالت تو دیکھ۔ ہمارے جیسے بندے تیرے جیسے بندوں کے پاس رہنے کے قابل ہی نہیں ہوتے، تیرا محل اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہاں ایک عبادت گزار بندہ زندگی بسر کر سکے۔ یہ ہوتے ہیں نیکوکار۔ آگے سے جملے بولے ہیں اس عابد و زاہد نے، تاریخی کلمات، کہتے ہیں میں نے مثال دی ہے تو جناب آپ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، میرا عہدہ بھی ہٹا دیا آپ نے، ابھی تک میں عابد تھا، اب آپ نے مجھے فاجر بنا کے رکھ دیا۔ حالانکہ میں نے فقط کیا کہوں گا سوال کہ اگر آپ کے محل میں آپ کے اصولوں کے خلاف مجھ سے کوئی کام بتقاضا بشریہ تو آپ کی یہ حالت ہے، تجھے نہیں پتا میرا پروردگار کس قدر کریم ہے، میرا پروردگار کس قدر رحیم ہے، کس قدر کریم ہے، کتنا اپنی مخلوق پہ رحم و کرم فرماتا ہے۔ میں ایک دن میں اگر 70 بار بھی مجرم بن بیٹھوں، 70 بار بھی اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں، میرا رب مجھے نہ تو اپنی زمین سے بھگاتا، نہ میرا رب میرا رزق بند کرتا ہے۔ میں ایک دن میں 70 بار اس کی نافرمانی بھی کر لوں تو میرا رب مجھے یہ نہیں کہتا میری زمین سے نکل جا، میرا رب مجھے یہ نہیں کہتا کہ میں اب تیرا رزق کیا کر دوں گا، بند کر دوں گا۔ اے بادشاہ سلامت، میرا رب مجھے ایک دن میں 70 بار نافرمانی کروں، بس صرف اتنا کہہ دوں یا اللہ بھول گیا ہوں معاف فرما دے، تو میرا رب بخش دیتا۔ میں نہ بھی کہوں وہ مجھے اپنے دربار سے نکالتا نہیں، وہ میری روزی بند کرتا نہیں۔ بادشاہ سلامت تو ہی بتا، تجھے تو صرف مثال ہی دی ہے، تو اتنا غضبناک ہو گیا ہے، میں ایسے غفور رحیم رب کا دروازہ چھوڑ کے تیرے محل میں کیا کروں؟ یہ نیکوکاروں کی صفات ہوتی ہے۔ اور آج کل کی جو حالت ہے، ہمارے ہاں جو غوث کتب ابدال اور پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، جیسے امیروں کو جھکتے ہیں، کسی سے چھپا ہوا معاملہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور ایک وہ عابد و زاہد تھے جو حقیقی عبادت گزار تھے، انہوں نے بادشاہ جو نے کہا آپ نے میرے محل میں رہنا ہے، کس انداز سے بادشاہ کو ٹالنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ وہ اس طرح ٹالنے میں کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ کہا تیرے جیسے بندوں کے بعد رہ کے ملنا ہی کیا ہے، میں نے مثال دی اگر تیرے دربار کے خلاف مجھ سے کوئی کام ہو جائے تو غضبناک ہو گیا، ابھی میں نے کیا ہی نہیں ہے تو غضبناک ہو گیا، مجھے عابد سے فاجر و فاسق بنا کے رکھ دیا، تو میں اس رب کا دروازہ کیسے چھوڑ دوں؟ اگر ایک دن میں 70 بار بھی اس کی نافرمانی ہو جائے تب بھی میرا رب نہ اپنی زمین و سلطنت سے نکالتا ہے، نہ اپنی روزی مجھ سے روکتا ہے، بلکہ الٹا اگر میں اتنا کہہ دوں مالک معاف کر دے تو میرے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب تو بتا میں اس کا دروازہ چھوڑ کے تیرے مال میں کیسے رہوں؟ بادشاہ سلامت خاموش لاجواب، اب کوئی جواب نہیں ہے۔ عابد اپنے معاملات کو دیکھتا ہوا پھر جنگل کی طرف رواں ہوا، پھر جنگل کی طرف رواں دواں ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین جن کو اللہ نے واقعی ولایت عطا فرمائی تھی، جن کو اللہ کریم نے واقعی پیر طریقت بنایا تھا، جن کی شان واقعی رہبر شریعت والی تھی، وہ دنیا داروں سے کس قدر کنارہ کش رہتے تھے، دنیا داروں سے، عہدے داروں سے، وزراء سے، بادشاہوں سے کس قدر دور رہنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ اور ایک ہمارے زمانے کے غوث ہیں، ایک ہمارے زمانے کے پیر طریقت رہبر شریعت ہیں، پتہ نہیں کیا کیا القابات والے ہیں، ایک چھوٹا سا سیاسی ہے نا ایم پی اے یا ایم این، ان کو دیکھا کر ان کے سامنے جھکے ہوئے کیسے ہوتے؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ جھکنے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے، جھکنے کے لیے صرف اللہ کی، یہ تو آپ محتاج ہیں اپنی روزی کا، تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔
بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، صرف اللہ کی، ہاں کرنی ہے عزت تو سرکار کے نائبین کی عزت کرو، عزت کرنا آتی ہے تو سرکار کے خلفاء کی عزت کرو۔ اگر عزت کرنے کا کوئی طریقہ عمل کا آتا ہے تو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے حقیقی ورثاء، آپ کے مسلک کے جو بعمل علماء ذیشان ہیں، وہ سرور دو جہاں کے ورثاء بھی ہیں، وہ سرکار کے خلفاء بھی ہیں، وہ سرکار کے نائب اتم بھی ہیں۔ اگر کرنی ہے تو ان کی عزت کرو۔ ان شرابی کبابیوں کے بعد جھک کے تمہیں کیا ملتا؟ جن کو نماز تک نصیب نہیں ہوتی، جن کو روزہ تک نصیب نہیں ہوتا، ان کو جھکنے کا مطلب فقط ان کی دنیاوی دولت اور منصب، دنیاوی دولت اور منصب ہے، جو کہ شریعت میں مذموم ہے، جو کہ شریعت میں یہ طریقہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، شاید آج یا رات میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حقیقی نائب اتم خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قریش کے بڑے بڑے بے ایمان، وہ جو اسلام کے دشمن تھے، بڑے بڑے گورنر فلاں فلاں سردار قبیلوں کے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں آپ کے کشان مقدس کے بعد، اور ادھر میرے آقا کریم کے غلام، سچے غلام، اور جو زمانے بھر کے سب سے زیادہ غریب تھے، جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے اپنی ذات کے اعتبار سے کپڑے نہیں ہیں، کھانا کھانے کے لیے ان کو اصحاب، ان کو صفا کا چبوترا نظر آتا ہے، اس کے سوا ان کے پاس کچھ بھی۔ سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سرکار ان کو لنگر پیش فرماتے ہیں، ان کی زندگی غربت کے اعتبار سے اتنی بسر ہو رہی ہے۔ ادھر قریش کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، ادھر یہ آئے غریب غربا صحابہ، اور جب اندر بتایا گیا وہ بھی ہے، اور امیر المومنین نے فرمایا جو میرے آقا کے غلام ہیں ان کو اجازت ہے، بقایا کوئی اجازت ہی نہیں۔ دنیا داروں کو فرمایا اجازت ہی نہیں ہے، بڑے آئے ہیں گورنر مکے کے، بڑے آئے اپنے آپ کو فلاں فلاں قبیلے کے کیا کہنے والے سردار، فرمایا ان غریبوں کو بھیجو جن کے پہننے کے پورے کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے، ایک ایک کپڑے میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ غربت کا عالم ہوتا تھا، جن کے رہنے کے لیے 10 by 10 کا کمرہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ وہیں سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں شب و روز گزر کیا کرتے تھے، حضرت بلال جیسے، حضرت صہیب جیسے، جناب والا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات یار یہ عجیب بادشاہ ہیں، عجیب حاکم و فرما روا ہے، ہم اتنے بڑے بڑے قبائل کے سردار ہیں، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، اور جن کو گھر سے روٹی نہیں ملتی، جن کا اپنا گھر ہی نہیں ہے، ان کو کہا جی ان کو آنے دو۔ تو باہر والے نے جواب دیا تمہیں عقل ہی نہیں ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، بے ہدایتو، بے عقلو، گستاخو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ فرما روا امیر المومنین کی بارگاہ میں تو عزت دولت والے نہیں، عزت کے متحمل شخص وہ نہیں جو امیر ترین ہے، بلکہ یہاں شریعت میں عزت کا معیار مصطفیٰ کریم کی غلامی ہے۔ تمہارے اندر وہ غلامی نہیں، وہ سرکار کے غلام ہیں، انہوں نے سرکار پر اپنی جان، اولاد، مال، گھر پر سب کچھ نچھاور کر دیا۔ تم بھی اس طرح غلامی اختیار کرو، پھر دیکھو فاروق اعظم کے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کر رہا ہے، ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ کر رہا، اور ہم کس طریقے پہ چل رہے؟ اندازہ لگائیں آپ کس قدر افسوس والی بات ہے کہ ہمارا سارا معاملہ صرف دولت تک محدود رہ گیا ہے۔ دولت والوں کو سلام بھی ہے، دولت والوں کے مقام بھی ہیں، دولت والوں کی عزت بھی ہے، دولت والوں کو سب کچھ ہے، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات ہے؟ اسلام میں مقام، عزت، درجہ تقوی و طہارت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ تقوی و طہارت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرا رب اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، اسی روایت سے آپ اندازہ لگا لیں اللہ کریم کے اس عبادت گزار بندے نے، اس عابد نے کس قدر زبردست بادشاہ کو وہ واقعہ بتایا کہ جس پہ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا اور خاموش ہو گیا،
اور اس کے پاس اب کوئی دلیل نہیں تھی کہ وہ اس کو روک پاتا. وہ اس عابد کو کہا جی تیرے پاس رہنے کو پڑا ہی کیا ہے, یہاں سے ملنا ہی کیا ہے, ابھی تو مثال ہی فرض کی تھی آپ جناب غضبناک ہو گئے, میں نے تو آپ کی نافرمانی کی ہی نہیں, اور ادھر میرا مالک ہے وہ کتنا غفور رحیم ہے. وہ آپ کو میں پہلے روایت عرض کر چکا کہ 70 بار بھی ہم روزانہ اگر نافرمانی کر لیں تو مالک نہ اپنی زمین سے ہمیں نکالتا ہے, نہ مالک ہماری روزی ہم پہ بند کرتا ہے, اگر معافی مانگ لیں تو الٹا جو کیے ہے وہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو ایسے رب کا میں دربار کیسے چھوڑ دوں اور تیرے محل میں کیسے میں رہائش اختیار کروں, کیسے میں رہائش اختیار کروں. آپ اسی سے اندازہ لگیں. اگلی روایت جو میں آپ کو سنانے لگا انشاءاللہ الرحمن یہ اس سے بھی زیادہ کہ مالک اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے, اللہ کریم اپنی مخلوق سے کتنی الفت فرماتا ہے. حضرت سیدنا ذوالنون مصری بہت بڑے ولی کامل گزرے, بہت بڑے ولی کامل سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تالاب کے کنارے اپنے خلفاء کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں. تشریف لے کے آپ نے ایک بہت بڑا بچھو دیکھا, بہت بڑا بچھو دیکھا جو تالاب کے کنارے کھڑا تھا, تالاب کے کنارے کھڑا تھا. اچانک اسی تالاب سے ایک مینڈک ظاہر ہوتا ہے, کیا, اور وہ بچھو کے قریب پہنچتا ہے. بچھو اس مینڈک کی پشت پہ سوار ہو جاتا, بچھو اس مینڈک کی, مینڈک چلنے لگا, چلتے 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 وہ تالاب کے دوسرے کنارے پہنچا, حتیٰ کہ بچھو اس سے اتر کے آگے چل پڑا, اتر کے آگے چل پڑا. جناب ذوالنون مصری کیونکہ اللہ کے ولی تھے, آپ نے اپنے خلفاء سے فرمایا کہ یہ کوئی ضرور حکمت والی بات ہے, وہاں چلتے دیکھتے ادھر کیا ہے, تالاب کے دوسرے کنارے چلتے دیکھتے ادھر کیا ہے. جب تالاب کے اگلے کنارے پہنچے جناب سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ آپ کے خلفاء, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وہاں پر بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا. تالاب کے اگلے کنارے ایک شخص بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے, اس کو کوئی بھی ہوش نہیں ہے اپنی. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سانپ, ایک بہت بڑا سانپ اس بے ہوش شخص کی طرف سفر کر رہا ہے اور اس کے جسم کے بالکل قریب پہنچ گیا. بس وہ ڈسنا ہی چاہتا تھا اس بے ہوش شخص کو کہ اچانک اسی بچھو نے اس سانپ کو ڈنک مارا اور وہ سانپ ہلاک ہو گیا. سمجھنے والوں کو سمجھ آئی ہوگی, بقایا کو میں سمجھا دیتا ہوں مزید. ذوالنون مصری ہیں تالاب کے اس کنارے, اللہ اپنی مخلوق سے انسانوں سے کتنی محبت فرماتا ہے, اس روایت سے اندازہ لگا. آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو, بڑی جسامت کا بچھو تھا, وہ تالاب کے کنارے بیٹھا. اچانک مینڈک ظاہر ہوتا ہے اور بچھو اس کی پشت پہ, وہ مینڈک اس کو اس کنارے سے. ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ اپنے خلفاء سے فرمایا یہ لازمی کوئی حکمت ہے, کیونکہ اللہ والے تو ہر چیز میں عبرت نصیحت اور اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. فرمایا لازمی کوئی اس میں کیا ہے, چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کیا ماجرا. سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ اور آپ کے خلفاء اگلے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, بہت بڑا اژدہا, ایک شخص, ایک انسان بے ہوشی کے عالم میں لیٹا ہوا ہے, بے ہوشی کے عالم میں لیٹا ہوا ہے, اور وہ سانپ اس بندے کی طرف ہی جا رہا ہے. حتیٰ کہ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خلفاء دیکھ رہے ہیں, وہ سانپ اس بندے کے بالکل قریب پہنچا تو جس مینڈک نے بچھو کو اس کنارے نہیں چھوڑا تھا, اس بچھو نے اس سانپ کو مارا ڈنک
وہ سانپ تڑپ تڑپ کے مر گیا اور بچھو واپسی رواں دواں۔ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو جگاؤ، کون ہے، کیا ہے اس کا ماجرا، اس کو بتائیں اوے اللہ کے بندے تو کہاں ہے اور تیرا رب کتنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اپنے ایک بندے کو بچانے کی خاطر، اپنے ایک بندے پر رحم و کرم فرمانے کی خاطر مینڈک کو کس طرح اس کی طرف بھیجا، بچھو کیسے اس پہ سوار ہوا، حالانکہ یہ کون سی کوئی ذی شعور چیزیں، کون سی کہ ہماری طرح عقل رکھتی ہیں۔ وہ وہاں اس کو چھوڑ کے آتا ہے، وہ وہاں اس کو چھوڑ کے آتا ہے، اور جناب والا وہ ادھر سے سانپ بندے ایک انسان کے قریب پہنچنے والا، اور بچھو پھر اس کو کیا مارتا ہے، حتیٰ کہ وہ مر گیا، حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اور پھر وہی بچھو واپس لوٹتا ہے، مینڈک کی پشت پہ سوار ہوتا ہے، پھر وہ اس کو اس طرف بھی پہنچا دیتا ہے، پھر وہ اس کو اس طرف بھی پہنچا دیتا ہے۔ اس کو ہلایا، اس کو کہا مرد مومن کیا تیری حالت ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو نشہ پیا ہوا ہے، میری جو بے ہوشی کی عالم ہے یہ نشے کی وجہ سے، یہ نشے کی وجہ سے۔ جناب سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے نوجوان تو اس رب کی نافرمانیوں میں، اور میرا رب تجھے بچانے کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے، ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو اپنے رب سے توبہ طیب ہو جا۔ جوان اٹھتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی یہ جو اللہ نے اس کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ جو ذوالنون مصری اس کو فرما رہے ہیں، تجھے سانپ سے رب نے یوں بچایا ہے، تجھے سانپ سے رب نے یوں بچایا ہے۔ تو جناب والا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان، اے غفلت کی زندگی گزارنے والے، تو دیکھ تو صحیح وہ عظیم ذات احکم الحاکمین ہر برائی سے اس اندھیرے میں، اس جنگل میں تیری حفاظت کس طرح فرما رہی ہے، تیری حفاظت کس طرح فرما رہی ہے، اور ایک تو ہے اس احکم الحاکمین کی نافرمانیوں پہ تلا ہوا، تو کہتا ہے میں نے نشہ پیا اس وجہ سے میں بے ہوش ہوں، اس وجہ سے میں بے ہوش ہوں۔ تو بس اتنی بات ہی اس بندے کے دل میں گھر کر گئی، اور اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں مالک جو ہو گیا بس تو معاف کر دے، آئندہ کچھ نہیں ہوگا۔ سچی توبہ جو کی، اور ذوالنون مصری کے خلفاء فرماتے ہیں اس نے جو جنگل کا رخ کیا اللہ کی عبادت کے لیے، پھر اس نوجوان کو کسی نے بھی شہر میں کبھی نہیں دیکھا، اس نے پوری زندگی اپنے رب کی عبادت میں بسر کر دی۔ تو میرا مالک اپنی مخلوق سے کتنی محبت فرماتا ہے، میرا مالک اپنے بندوں سے کتنا الفت فرماتا ہے۔ اور ایک ولی کامل جناب سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برکت سے جب آپ نے ان کو اتنے جملے سمجھائے، وہ تیری یہاں تک حفاظت فرما رہا ہے اور تو اپنے مالک کا ابھی بھی کیا ہے، نافرمان ہے، تو فرمایا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو غفلت سے جاگے بیدار ہو، تو غفلت سے جاگے اور بیدار ہو، ابھی وہ وقت، وہ ٹائم نہیں آیا۔ تو نوجوان بھی کیسا خوش بخت انسان تھا۔ آج ہمارے ہاں 20 احادیث، کئی قرآنی آیات، کئی لیکچرز سنائے جائیں تو ہمارے مسلمان بہن بھائی توبہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ایک وہ خوش نصیب بندہ تھا، اتنی بات پہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء فرما رہے ہیں پھر زندگی بھر اس شخص کو کسی نے شہر کی طرف نہیں دیکھا، جنگلوں میں عبادت ہی کرتے گزار دی، جنگلوں میں عبادت کے اندر ہی زندگی گزار دی ہے۔ کیا میں اور ہمارے اندر خامیاں نہیں ہیں؟ کیا ہم سے اللہ کریم کی نافرمانی نہیں ہوتی؟ یار بولو تو صحیح۔ تو کیا ہم توبہ کی طرف مائل نہیں ہونا چاہتے؟ خدا را یہ زندگی مختصر ہے، سوچو اور دیکھو۔ وہ مالک جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے، ابراہیم بن ادم کی بارگاہ میں ایک نوجوان ہے جو میں اگلی روایت ابھی آپ کو سنانے والا ہوں،
وہ مالک جو ہمارے اوپر اتنا شفیق اور مہربان ہے، اتنا شفیق اور نعمتوں پہ نعمتیں دیے جا رہا ہے، نعمتوں پہ نعمتیں، اور ایک ہماری حالت نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، اور توبہ کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں، مالک کی جناب سے ہم توبہ معاذ اللہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے وہی مجھے جواب دے۔ اپنے رب کی نافرمانی انسان سے ہو جاتی، انسان سے غلطی کوتاہی ممکنات میں سے، لیکن اچھا انسان کون سا ہے جو غلطی پہ غلطی کیے جائے یا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جھک جائے؟ کون سا شخص آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے جو اللہ کی جناب میں کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا اس نوجوان نے کیسی توبہ کی، اس نوجوان نے کیسی توبہ کی۔ اور ابھی پھر ایک اور نوجوان کا بھی روایت میں آپ کو عرض کرنے چلا ہوں، جس میں سمجھتا ہوں، ظاہر ہے ہر بندہ اپنے علم اور عقل شعور نالج کے حیثیت سے ہی کلام کرتا ہے۔ میں نے جب اس روایت کو پڑھا تھا یا آج پھر دیکھا تو جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ روایت سننے کے بعد جس میں کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو، کم از کم انسانیت ہوگی نا، تو وہ ضرور اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے گا۔ اور انشاءاللہ یہ جملہ فیصلہ کراتے ہوئے میں روایت کے بعد آپ سے بھی پوچھوں گا کہ میں نے جو کہا تھا وہ درست تھا کہ نہیں تھا۔ ذرا میں نے تو اپنے علم کے اعتبار سے کہا ہے، آپ دانشور ہیں، ادیب ہیں، جاننے والے ہیں، عقل والے ہیں، آپ پھر اپنے علم کے اعتبار سے بتائیں گے۔ پھر دیکھنا، سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، ایک اور آ کے کہا کہ حضور قبلہ عالم، میں وہ شخص ہوں جس نے اپنی جان پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، میں وہ نوجوان ہوں جو اپنے رب کی بہت زیادہ نافرمانیاں کر چکا ہے، میں نے اپنے نفس پہ حد سے زیادہ ظلم کیا ہے۔ اے وقت کے عالم شریعت، اے وقت کے رسول اللہ کی شریعت کے بہت بڑے عالم، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں اپنی جان پہ کیا کر بیٹھا ہوں؟ ظلم کر بیٹھا ہوں، اور حد سے زیادہ ظلم کیا ہے۔ کیا کوئی جملہ ایسا ہے آپ کے پاس کہ آپ مجھے وہ جملہ دیں، وہ عبارت دیں، وہ کلمات دیں، وہ طریقہ دیں کہ میں جو توبہ کروں بس میری توبہ پکی ہی ہو جائے، بس میری توبہ پکی ہی ہو جائے؟ سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف 5 باتیں۔ کتنی؟ فرمایا ان پہ عمل کرنا تیرا کام ہے، پکی توبہ پر توفیق دینا احکم الحاکمین کا کام ہے۔ فرمایا ہم گارنٹی دیتے ہیں اگر تو صرف 5 کام کر لینا تو ہم کیا دیتے ہیں؟ تجھ سے گناہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے ولی بھی کہاں تک پہنچے ہوئے؟ کہا میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اگلے جمعہ پہ ایک روایت میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا، اللہ کے ولی بھی کہاں تک پہنچے ہوتے۔ اس اللہ کے ولی نے دیکھا ایک بندہ عالی شان شکل و صورت کما لے، عالی شان محل تیار کروا رہا تھا، اور اللہ کے ولی نے فرمایا ان کے خلفاء نے اتنا خوبصورت جوان ہے، کوئی شفقت نہیں ہو سکتی، یہ جہنم میں جانے کے قابل لگتا تو نہیں۔ اللہ کے ولی سے خلفاء فرما چلو اس کے بعد چلتے، چلو تفصیل انشاءاللہ اگلے وہاں پہنچے تو آپ نے اس کو ایک جملہ بولا، اگر آپ یہ کر لینا تو میں آپ کی جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ روایت پوری انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک قسط نمبر 4 توبہ کی فضیلت پہ، ورنہ ہماری یہ روایت رہتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا نوجوان سے؟ کتنے کام کرنے ہوں گے؟ فرمایا پھر تجھ سے گناہ نہیں ہوگا، اس کا ضامن ابراہیم بن ادہم ہے۔ اور ابراہیم بن ادہم کی ضمانت
صرف اس نوجوان تک نہیں ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا جو ان پانچوں پر عمل کرے گا ابراہیم بن ادم اس کا ضامن ہے کہ اس سے دوبارہ گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، فرمایا جب تو اللہ کی کرے نا نافرمانی، بس ایک کام کرنا ہے، پہلا اس رب کی جس کی نافرمانی کی ہے اس کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ نوجوان بولا حضور یہ تو ممکن ہی نہیں، بندہ رزق نہ کھائے تو مر جائے گا، بندہ رزق نہ کھائے تو فرمایا یہ ممکن ہے، یہ کوئی انصاف ہے؟ جس کا رزق کھائے اسی کی نافرمانیاں کریں، فرمایا یہ انصاف ہے؟ کہنے لگا حضور نہیں، یہ انصاف تو نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ جس مالک کا رزق کھائیں اسی کی نافرمانی پہ دن رات تلے رہے۔ فرمایا جب ناانصافی ہے، زیادتی ہے، تو پھر پہلی بات یہی ہے، جب تو کرنا چاہے نا نافرمانی تو اپنے نفس کو کہنا کہ آج کے بعد جس رب کی میں نافرمانی کر رہا ہوں اس کی دی ہوئی روزی سے میں نے کھانا۔ فرمایا یہ خود بخود چپ کر جائے گا، اس کی طبیعت بن جائے گی کہ اللہ کے روزی کے سوا تو کوئی کھانے کی چیز ہی نہیں ہے۔ جب کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، جب کھائے گا نہیں تو مر جائے گا۔ فرمایا یہ ایک بات، یہ دوسری بات، ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو کسی گناہ کا ارادہ کرے تو پھر ایک کام کر لیا کر پھر گناہ کر لینا۔ اس نے دوسری بات جو بتائی جائے کون سی؟ فرمایا کہ اللہ کی زمین سے نکل کے گناہ کر لینا۔ جہاں تک اللہ کی زمین ہے نا، جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اپنے آپ کو پہلے سمجھانا کہ میں اس کی زمین سے نکلوں گا پھر گناہ کروں گا۔ نوجوان نے کہا حضور جہاں بھی جائے زمین کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا یہ پھر عدل ہے، یہ انصاف ہے؟ جس مالک کی زمین پہ رہتے اسی مالک کی نافرمانیاں کرو، یہ انصاف ہے؟ اس نوجوان نے کہا حضور یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے۔ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیچھے سے دہرایا، رزق اس کا کھاؤ، نافرمانی اس کی کرو، زمین اس کی ہے جس پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے ہو، نافرمانی اس کی کرو، کیا یہ زیب دیتا ہے کہ انسان کو؟ نوجوان کہنے لگا حضور نہیں، حضور فرمایا تیسری بات، جب گناہ کرنے کا تیرا ارادہ ہو جائے کر لینا، لیکن تیسرا کام یہ ہے ایسی جگہ کرنا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے۔ قبلہ ان کو پیر کہہ سکتے، یہ ہے پیر کہلوانے کے قابل، یہ ہے مرشد کہلوانے کے قابل، یہ ہے شیخ طریقت کہلوانے کے قابل، یہ ہے راہبر شریعت کہلوانے کے قابل، یہ ہے راہبر طریقت کہلوانے کے قابل۔ وہ بندہ جس کا اپنا عمل ہی سرکار کی شریعت کے خلاف ہو، بتاؤ پھر وہ ان القبات کا مستحق بنتا ہے؟ اندازہ لگا، یہ بھول ہے مسلمان کی، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں جی وہ مفتی صاحب ہے جو مرضی کریں، مفتی صاحب شریعت سے مستثنا نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ شریعت پہ چلے تو عزت ہے، نہیں چلتا تو مفتی صاحب کی کوئی عزت ہے؟ وہ نہیں جی وہ تو ہماری مسجد کے امام صاحب، خیر ہے جو مرضی کریں، اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فرمایا امام کی عزت تبھی ہے جب رسول اللہ کی سنت کا بہتر نظر آئے گا، جب شریعت کا الحاظ القیاس کوئی بھی ہو، اس کی عزت تبھی ہوتی ہے جب وہ سرکار کی سچی غلامی پہن لیتا ہے۔ فرمایا کہ ایسی جگہ گناہ کرنا جہاں کوئی، کہنے لگا حضور چلو بندوں سے تو میں چھپ جاؤں گا، لیکن رب سے بندہ کیسے چھپے گا؟ تو فرمایا پھر بندے کو شرم آنی چاہیے، جو بندوں کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا کہ مجھے فلاں فلاں دیکھ رہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ جس کا رزق کھاتا ہے، آپ نے پھر پیچھے سے دہرایا، جس کا رزق کھاتا ہے، جس کی زمین پہ رہتا ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے بندے دیکھے تو گناہ سے یہ ہٹ جاتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا پھر اس بندے کو سوچنا نہیں چاہیے احکم الحاکمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کرنا ہو تو ایسی جگہ کر جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا
کہنے لگا حضور اللہ سے تو میں نہیں چھپ سکتا. تو فرمایا اسے رب کی نافرمانی ہی چھوڑ دے, کیونکہ شرط رکھی تھی نا 5 کام کرنے ہوں گے گناہوں سے بچ جاؤ گا. 5 کام تم کر لو, گناہوں سے بچنے کی گارنٹی ہمارے. فرمایا پھر اس رب کی کیا چھوڑ دو؟ نافرمانی. نوجوان نے کہا حضور چلو مجھے اب چوتھی بات بتائیں. جناب ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب تیرے پاس آ جائے نا جناب عزریل علیہ السلام, اس سے کہنا حضور تھوڑی دیر ٹھہر جائے, میں چلو توبہ ہی کر لوں, میں چلو توبہ ہی کر لوں, کچھ نیکیاں کما لوں, مہینے بعد سال بعد تشریف لائیے گا. تو نوجوان کہنے لگا حضور وہ تو ہے کہ سیکنڈ کی مہلت ہی کسی کو نہیں دیتا, یہ تو فیصلہ ہے اللہ حکم الحاکمین کا, عام بندوں کی بات ہے. کن کی بات ہے؟ ذی اختیار ہوں تو بھلے جہاں تک مرضی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوگا نا, سیام حدیث, آپ کو موت دینے ہو تھپڑ رسید کیا عزریل کی آنکھ نکال گیا. عزریل پہنچا اللہ کی بارگاہ میں, یہ صحیح مسلم میں حدیث. یا اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا لا یرید الموت, جس کا مرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے, یہ دیکھ تیرے بندے نے میری آنکھ نکال کے رکھ دیا, ہاتھ پہ لے کے پہنچا ہوا. اللہ کی قدرت سے اس کی آنکھ درست فرما دی. فرمایا ذی اختیار جو ہوئے, عام بندوں کو کوئی اختیار نہیں. عام بندوں کو, جیسے بخاری میں میرے آقا کریم صحابہ اہل بیت کو خطبہ دے رہے تھے, فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو, پتہ ہے ہماری مجبوری کیوں ہوتی ہے اس طرح کی باتوں پہ یہ باتیں سنانا. پھر لوگ کہتے ہیں دیکھا آپ خود ہی تو کہہ گئے کہ ادھر کسی کا اختیار نہیں چلتا. ارے پاگل, تیری عقل کو چوٹ لگانے کے لیے مجھے اس طرف آنا پڑا. یہاں کسی سے مراد میرے جیسے لوگ ہیں, میرے جیسے. جب اللہ والے ہوں تو وہ تو جیسے چاہے کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں سرکار لیکچر دے رہے, فرمایا اللہ کے ایک بندہ ہے, اللہ نے اس کو اجازت دی ہے, اختیار دیا ہے, خیر اللہ, اللہ نے اس کو اختیار دیا, چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے. صحیح بخاری میں سرکار نے اتنی بات کی ابو بکر صدیق رونا شروع ہو. صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ ان کو کیا ہو گئے, کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں. پھر سرکار نے خطبے کے آخر میں فرمایا اس بندے سے مراد میری ذات, اللہ نے مجھے اختیار دیا, محبوب یہاں رہنا آپ کی مرضی ہے, ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو بھی, تو بس میں نے جو پیغامات تھے پہنچا دیے, میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کی تیاری میں. حدیث کی روشنی میں اللہ والوں کے اختیار ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہے میری اور آپ کی. فرمایا جب عزریل ہے تو اس کو کہنا قبلہ ٹھہرو, میں ذرا نیکوکار بن جاؤں, توبہ کر لوں, کو نیکی اکٹھی کر لوں, پھر تشریف لائیے گا. نوجوان کہنے لگا حضور یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا جب ممکن نہیں ہے تو پھر نیکوکار بن جا. اس نے کہا چلو 5ویں تو بتائیں, چلو 5ویں تو. جناب سیدنا ابراہیم بن ادم نے فرمایا 5ویں یہ ہے جب تیری نافرمانیوں کی وجہ سے, تیرے گناہوں کی وجہ سے فرشتے ہیں نا کہے اب ہم جہنم کا عذاب کھولنے لگے, تو ان کو پکڑ کے روک دینا, میری طرف جہنم کا عذاب نہیں آنے دینا. حضور یہ کیسے ممکن ہے, وہ تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہے, جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. جب فیصلہ ہوگا جہنم میں ڈالو, ہماری کیسے سنیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے چوٹ لگائی اس نوجوان کے دل پر, فرمایا جس رب کی تو نافرمانی کرنا چاہتا ہے تو روزی اسی کی کھائے, اس کی نافرمانیاں کرے, زمین اسی کے اندر رہے اس کی نافرمانیاں کرے, چھپ اس سے نہ سکے اس کی نافرمانیاں کرے, عزریل کو تو نہیں روک سکتا اس کی نافرمانیاں کرتا ہے, اور جب جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے ان کو تو نہیں روک سکتا. بتا اب انصاف سے ایک انسان کتنا کمزور ہے, کتنا عاجز ہے, کتنا ضعیف ہے, تو ہی بتا. انسانیت کے ناطے سے بندہ رب کی فرما برداری میں زندگی گزارے یا نافرمانی میں, وہ کہتے ہیں حضور میں سچی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد مجھے کوئی نہیں دیکھے گا میں نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی کی. آخر ہمیں کیوں نہیں ان چیزوں کا پتہ چلتا؟ آخر ہم سب کچھ سننے کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکنے والے ہوتے؟ ہم نے ایک ہی رٹا لگایا ہوا, دیکھی جائے گی.
شیطان ایک ہی جال میں پھنسا کے رکھ جائے، دیکھی جائے گی قبر کس نے دیکھی ہے؟ یہ تو علماء کا کام ہے، ڈراتے رہتے ہیں۔ علماء اپنے باپ کی روایات پیش کرتے ہیں نا، ڈراتے جو ہیں وہ اپنے گھر کی روایات پیش کرتے ہیں نا۔ جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ آپ سب نے کلمہ پڑھا، پوری امت کلمہ پڑھتی ہے، علماء اسی آقا کریم کی تبلیغ کو آگے پہنچاتے ہیں، اور حکم ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا ایک بات بھی میری کسی تک پہنچی ہے تو وہ آگے پہنچا دیا کرے۔ اور پھر میرے آقا نے دعاؤں سے نوازا ہے علماء کو، فرمایا اللہ اس شخص کو سر سبز و شاداب رکھے۔ کون دعا دے رہے ہیں؟ تاجدار انبیاء۔ فرمایا میرا رب اس شخص کو سر سبز و شاداب رکھے جو میرے دین کو پڑھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، جو میرے دین کو پڑھتا ہے اور میری امت کو دین سکھاتا ہے۔ فرمایا میرے رب اس کو سر سبز و شاداب رکھے۔ اس کا کیا مطلب ہوگا سر سبز و شاداب کا؟ کہ میرا رب ان سے راضی رہے، میرا رب ان سے، یہ نہیں کہ پیسے آ جائیں تو بندہ کہ میں بہت بڑا عالم بن گئے۔ پیسوں سے رب کی رضا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقوی و طہارت، تقوی و طہارت۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ نے یہ جو دو روایت، ایک پیچھے کہ رب نے اس بندے کو کیسے بچایا، ایک یہ، اب میرا آپ سے سوال ہے وہی جو کر رہے تھے جناب ابراہیم بن ادم اس نوجوان سے، تو کیا جس سے رب کی روزی کھاتے اس کی نافرمانی انسانیت کیا تقاضا کرتی؟ میں نے کہا تھا نا آخر میں آپ سے فیصلہ لینا، ایز اے انسان، من حیث الانسان، انسانیت جس میں ہے، میں اس سے سوال کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ انسانیت کیا ہے۔ انسانیت جس رب کی روزی کھائیں اسی رب کی نافرمانی انسان کو زیب دیتی ہے؟ بس جواب دیتے ہیں ہم بات کو ختم کریں۔ جس رب کی روزی، جس رب کی زمین پر رہیں، زمین پر بیٹھے، زمین پر سوئیں، اسی رب کی نافرمانی زیب دیتی ہے؟ جس رب سے ہم چھپ نہ سکیں، میں کیسا وہ، اب میں کیا جملے بنوں اس انسان کو کہ کوئی انسان بیٹھا ہے تو ابھی نہیں کرنا یہ کام کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جب احکم الحاکمین دیکھ رہا ہوتا اس وقت بھی تو سوچنا چاہیے، حالانکہ مجھے کوئی دیکھ بھی لے تو میں نے کسی کو تو حساب نہیں دینا نا، حساب تو میں نے رب کو ہی دینا۔ جب میں لوگوں سے ڈرتا ہوں میں اپنے آپ سے پوچھوں میں اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ فرمایا رب دیکھ رہا ہے تو نافرمانی کیے جا رہا ہے، انسانیت اس کا تقاضا، انسانیت کہتے ہیں نہیں، جب اس کی مخلوق کے سامنے نہیں کرتے تو رب کے سامنے کیسے کرو؟ فرمایا جب تو اسرائیل کو روک کے چند دن کی مہلت نہیں لے سکتا کہ تو نیک بن جائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو پھر تو گناہوں میں لگا ہوا کیوں ہے؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں کس سیکنڈ موت واقع ہو جائے، اور جب جہنم کے فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے، جب تو ان کو روک ہی تو پھر اپنے رب کی نافرمانیوں کو ہی چھوڑ دے۔ جب وہ ہو نہیں سکتا تو جس کی وجہ سے معاملات بنتے ہیں اسی کام کو ہی کیا کر دے۔ الحمدللہ علی احسانی، وہ نوجوان توبۃ نصوح کرنے کے بعد اللہ کا نیک بندہ، پرہیزگار، متقی اور عابد بندہ بن گیا۔ اللہ سے دعا گو ہے مالک مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور بازر انٹرنیٹ ہمارا یہ حق و صداقت کی گفتگو جہاں تک پہنچے، اللہ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ السلام۔